إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه وتعالى كذلك في محكم تنزيله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 پڑھی اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی. آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے، اور جو آدمی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے. یعنی جو آدمی حج نہیں کرے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بات کلمہ توحید اور رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. دوسری بات نماز کی ادائیگی. تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی بات رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. اور 5ویں بات حج کرنا جس کو اللہ نے طاقت دی ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج ہو یا عمرہ ہو، زندگی میں ایک مرتبہ کر لیے اس کا فرض ادا ہو گیا. کسی بھی مال سے وہ حج کرے اس کا حج ادا ہو جاتا. حلال مال سے کیا تو بھی، حرام مال سے کیا تو بھی. بعض لوگ حرام کاروبار کرتے، اس سے حج کیے، حج ہو جاتا لیکن ثواب نہیں ملے گا. حلال کمائی سے جو حج کیا جاتا ہے وہ حج بھی ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے. لہذا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے. کس کے لیے ضروری ہے؟ وہ آدمی جس کو استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، قدرت، مالی حیثیت، یہ ہونا چاہیے. مرد کے لیے عورت کے لیے الگ الگ باتیں ہیں. مرد کے لیے اگر وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے پاس مال اتنا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ چلا کے سب کا قرض ادا کر کے مکے کو جا کے حج کر کے آ سکتا ہے، راستے کا پورا خرچ ہے، تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا مال اتنا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ حج کو جائے گا نا، چلانے کی طاقت ہے. بیوی بچوں کا خرچہ نکال دیا اور حج کو جا کر آ سکتا ہے، الحمدللہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اس کے لیے دوسری کوئی شرط نہیں ہے، البتہ جسمانی حیثیت سے تندرست ہو، جیسے کوئی بیماری نہیں ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے ایسا. لیکن جس آدمی کے پاس حیثیت ہے لیکن مجبوری ہے، ایسی مجبوری چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا،
ہے نا, اور صاحب وہ اس آدمی کو اٹھا کر بھی لے جانا مشکل ہے. ایسے آدمی کا کیا فرض بنتا ہے؟ دوسرے آدمی کو حج کے لیے بھیجنا. مال ہے نا بھائی صاحب اس کے پاس, کسی کو حج کے لیے بھیجنا ضروری ہے. تو مالی استطاعت ہے, بدن کی استطاعت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کسی کو حج کو بھیجے گا. جس کو بھیجے گا اس کے لیے ضروری ہے پہلے سے انہیں حج کیا رہنا. اپنا حج کر چکا رہا تو انہیں حج بدل کو جا سکتا ہے. عورت کے لیے کیا شرط ہے؟ عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت کے پاس مال ہے, زیور ہے, سب ہے, بیچ کر حج کو جا سکتی ہے. اپنے زیب و زینت کے لیے فرض کیجئے 20 گرام 40 گرام 50 گرام کچھ بھی رکھ لی, باقی ہے اس کے پاس 3-4 لاکھ روپے کا مال ہے, اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے محرم کا ہونا. محرم کون ہے؟ اس کا شوہر ہے, اس کا بھائی ہے, اور سب اس کے والد ہیں, دادا ہیں, ایسے کوئی بھی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے, ویسے کوئی مل گئے تو اس عورت پر حج فرض ہے. یہ ضروری نہیں عورت کے لیے کہ صاحب اپنا مال بیچ کے خود بھی حج کرے, اس کو بھی پکڑ کر لے جائے, بھائی کو بھی باپ کو بھی, نہیں تمہیں بھی کرو. یہ ضروری نہیں, محرم نہیں ہے. شوہر بولتا نہیں مجھے فرصت نہیں ہے, یا شوہر حج کر لیا, کہتا صاحب میں نہیں آ سکتا تمہارے ساتھ, تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں ہے. ہاں کوئی مل گیا محرم تو ٹھیک ہے. کیا عورتیں کسی نیک آدمی کے ساتھ محرم بتا کے حج کو جا سکتے؟ کیا نہیں جا سکتے, محرم کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح لیڈیز کا ایک گروپ جاتا 10-20 لیڈیز, ان کے ساتھ مل کر عورت حج کو چلے جا سکتی کیا؟ اس کے محلے کے یا بستی کا نہیں. محرم کا ہونا عورت کے لیے شرط ہے. شوہر اجازت نہیں دیتا وہ کوئی بات نہیں, شوہر کی اجازت کے بغیر حج کو جائے گی, اس لیے کہ حج فرض ہے اس عورت کے اوپر. لہذا فرض سے روکنے والے کو اجازت نہیں ہے شریعت میں بیوی کو روکے نہیں جانا حج کو. جیسے کوئی شوہر کرے نماز نہیں پڑھنا تو کیا نماز چھوڑ دے گی؟ روزہ نہیں رکھنا رمضان کا تو روزہ چھوڑ دے گی. اسی طرح حج کے لیے شوہر منع کرتا نہیں جانا تو آ جائے گی حج. شوہر مالدار ہے, اس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے, بیوی کو بھی حج کرانے کی طاقت ہے, لیکن شوہر حج کو جا کر آ گیا, بیوی کو حج نہیں کرایا. ضروری نہیں, فرض نہیں. بیوی کے پاس مال رہا تو بیوی کے اوپر حج فرض. شوہر کے پاس مال ہے تو شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو حج کرائے. کراتا ہے تو الحمدللہ بہت فضیلت, بہت اچھا ہے, اور سب اپنی جو ہے دینداری کا ثبوت دیتا ہے, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب اپنی بیوی کو حج کرائے. اسی طرح بیوی کے پاس مال ہے تو بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کو حج کرائے. ان ساری باتوں کو جاننا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. کسی بطر آدمی حج کر لیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے. البتہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد حج کیا تو اس کا حج ہوتا ہے. 8-10 سال کا بچہ تھا, ماں باپ لے گئے, اس کے حج کا ثواب ماں باپ کو ملتا, اس کا حج ہوتا, لیکن اس کے لیے نہیں ہوتا, اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا. تو لہذا اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ حج کرے. اگر مالدار ہو گیا, اس کے پاس پیسے ہیں, بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. اسی طرح آدمی اپنے پیسے سے حج کیے تو بھی حج ہو جاتا. دوسرے ایک آدمی بلا کر بولے بھائی تو حج کر لے, بھائی جا 1 لاکھ روپے اٹھا لے, حج ہو جاتا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہی پیسے سے حج کریں, کیا بھی ضروری نہیں. کوئی بھی آدمی آپ کو حج کرا دیا, دے دیا پیسہ, آپ حج کر سکتے ہیں. ترکہ ملا, اس سے آپ حج کر سکتے ہیں. آپ اپنا پیسہ ہی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح جو آدمی حج کو جاتا ہے اس کے لیے حج کی باتیں, حج کی دعائیں, حج کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے. بغیر اس کے صرف حج کا سفر کر کے آنا کوئی ثواب اس سے نہیں ملے گا.
تو حج کو جانے والے کے لیے چاہیے کہ حج کی باتوں کو سیکھے، حج کے احکام کو سیکھے، اس کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے کہا کہ آدمی اپنے مال سے حج کرے یا کسی کے مال سے حج کرے، اس کا حج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہندوستان میں ہے، اب نوکری کے واسطے سعودی عرب کو گیا، وہاں اسے چانس ملی حج کرنے کا، سعودی عرب سے حج کر لیا، 1000-2000 روپے میں حج کر آ گیا، حج ہو جاتا اس کا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انڈین ہے سو انڈیا سے ہی حج کرنا، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ کتنی قریب رہے گا کوئی آدمی، وہاں سے حج کر لیا، اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اپنی بستی سے حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں سے بھی حج کر لے گا اس کا حج ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنے مال سے بھی حج کر سکتا ہے، دوسرے نے اگر اس کو مال دیا ہے کہ جاؤ حج کرو، اس کا حج ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے تو کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج۔ ان میں حج کہا کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، لیکن کوئی آدمی بار بار حج کو جاتا ہے تو الحمدللہ جائز ہے، عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ کر کے اور ایک عمرہ کرنے تک بیچ میں کتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھ کر اور ایک جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں دوسرے جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حج کر کے دوسرے حج تک جتنے گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں، لوگوں کے حقوق مارا ہے تو پھر لوگوں سے ہی اس کا تصفیہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے، ایسا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، بھائی میں تجھے 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تو حج کرنا چاہے تو حج کر لے، بعد میں مجھے قرض دے۔ وہ آدمی حج کو جا سکتا ہے لیکن حج فرض نہیں اس کے اوپر۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے، بھائی میں تجھے 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تو چاہے تو جا کر حج کر لے یا حج کر لے، تو اس کے لیے جائز ہے حج کرنا، ضروری نہیں قرض نہ، بعد میں وہ قرض کی رقم ادا کر سکتا ہے، حج کیا ہو جائے گا اس کا حج۔ تو قرض کے پیسے سے بھی حج ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ضروری نہیں ہے 1,00,000 روپیہ دینا جانا ہی پڑے گا، نہیں، ایسے کوئی ضرور حیثیت ہے تو جا سکتا ہے۔ لہذا حج بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک حج عمرہ کر کے دوسرا عمرہ جو کرتا ہے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ کے تعلق سے میں نے کہا، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کا حق چھین لیا یا ایک صاحب کسی کی زمین ہڑپ لیا، ایسی صورت میں یہ گناہ حج کیے تو معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جن پر ظلم کیا ہے ان سے معافی چاہنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے فرماتے ہیں من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، متفق علیہ۔ جو آدمی کا حج کو جاتا ہے، حج جانے کے بعد وہاں نہ بے حیائی کے کام کرتا ہے نہ گناہ کے کام کرتا ہے، حج کر کے سادہ لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ماں نے اس کو اسی دن جنا ہو، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ لوگوں کا حق نہ ہو تو، کسی سے قرض لے کے لیا، زمین ہڑپ لیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، مثلا کوئی زنا کیا، کوئی صاحب کوئی اور کام برا کیا، ویسے سب گناہ معاف، لیکن لوگوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، یہ ایک شرط یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو آدمی حج کیا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی وہ ضرور جنت کو جائے گا، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جنت کو بھی جاتے ہیں، اور اسلام بھی آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے۔ لہذا حج
بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے جن بندوں کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہیں, بڑے نیک ہیں, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی توفیق ہو تو یہ آدمی حج کو جاتا ہے. کتنے ملیانیر بلیانیر ہیں, حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کتنے غریب غربا رہتے ہیں, سب کوئی مؤذن ہے, کوئی امام ہے, کوئی ایسا ہے, تھوڑے پیسے جمع کر کے حج کو چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس لیے اللہ کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے. یہ ایک آدمی مالدار ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے حج کو جانے کے لیے. ہر سال 10 آدمی کو حج کو بھیجتا ہے, کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے, اس کا حج ادا نہیں ہوگا. دیا نہ صدقہ وہ ادا ہو جائے گا, اس کا ثواب ملے گا, لیکن اس کا حج 100 آدمی کو حج کو بھیجا تو بھی نہیں. ہاں وہ آدمی مالدار ہے, معذور ہے, نہیں جا سکتا, تو ایسی صورت میں حج کو بھیج سکتا ہے, حج بدل کو. یہ بھی جاننا چاہیے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ حج کو نہیں جاتے لیکن حج کو بھیجتے رہتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہے کہ صاحب اس کے اوپر حج فرض ہے, پیسہ ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے حج کرے. ماں کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے, باپ کے اوپر بھی حج فرض نہیں, یا کہ فرض ہے انہوں نے نہیں کیے, تو بیٹا ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے کرنا چاہتا نہیں, اپنا حج کرے گا. اس کے بعد چاہے تو والد کی طرف سے کرے, ماں کی طرف سے کرے. کب؟ اگر ماں یا باپ حج کے لائق نہیں ہیں, بوڑھے ہو گئے, بیمار ہو گئے. تندرست آدمی اگر ماں باپ ہیں, ان کی طرف سے کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا اگر ان پر حج فرض ہے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, اپنے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے حج کرتا ہے تو نفل حج میں شمار ہو جائے گا, جائز ہے اس طرح کرنا. کسی پر حج فرض ہے لیکن وہ جاتا نہیں ہے, اس کا بیٹا اٹھا کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ادا ہوگا, الا یہ کہ وہ آدمی مجبور ہو, جا نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اس کا بیٹا اس کی طرف سے حج کرے گا یا کوئی بھی دوسرا آدمی حج کرے گا تو اس کا حج قبول ہو جائے گا. لہذا حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے اور نبی بننے کے بعد ایک ہی بار حج کیے, یا یوں سمجھیے کہ ہجرت کے بعد ایک ہی مرتبہ حج کیے. اللہ کے پیارے رسول اس سے پہلے حج کیے کیا؟ کسی نے کہا 3 مرتبہ حج کیے مکے میں رہتے وقت, لیکن جو ثابت ہے وہ ایک صاحب مدینے سے حج کو گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حج فرض ہوا کب؟ 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے 8 ہجری تک, مکہ فتح ہونے تک مکہ کافروں کے ہاتھ میں تھا. کافر اجازت دیے تو جائیں گے, نہیں تو نہیں, تو اللہ حج کیسے فرض کرتا؟ دوسری بات یہ کہ 9 ہجری کا بھی جو حج تھا وہ ذی الحجہ میں نہیں آتا تھا, غلط تاریخ میں آتا تھا. اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو بھی حج نہیں کیا, 10 ہجری کو برابر ذی الحجہ کی تاریخ کو حج آتا تھا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کیے اور فرمایا کہ تاریخ جیسے اللہ نے مقرر کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں ٹھہرنا ہے, 10 ذی الحجہ کو وہ مینا میں آ کر کنکر مارنا ہے, قربانی دینا ہے, طواف کرنا, یہ برابر اس ڈیٹ کو آیا. تو اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی بتایا. تو لہذا اللہ کے پیارے رسول پر جو حج فرض ہوا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ہجری میں فرض ہوا اور 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, اس لیے کہ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حج کو نہیں آ سکے. وہاں سے لوٹنے کے بعد تقریباً 2 مہینہ کچھ دن رہ کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. تو یہ حج تو اللہ کے رسول نے کیا. عمرے البتہ 4 عمرے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حج بھی بار بار کر سکتے ہیں, عمرہ بھی بار بار کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات کا خیال کرنا چاہیے, فرض حج کر لیے, اب ہر سال کسی کو جانے کی خواہش ہے, جا سکتا ہے, لیکن حج کو جانے والوں کے لیے ضرورتیں بھی دیکھنا چاہیے. اس کے رشتہ داروں میں غریب ہے, محتاج ہے, کھانے پینے تکلیف ہے,
اسی طرح اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، سب چھوڑ کے حج کو جاتا ہے، یہ افضل نہیں ہے۔ اس کا حج ہوگا جائز، لیکن ثواب کب زیادہ ملے گا؟ جو آدمی کے ان باتوں کا خیال کرتا ہے۔ فرض تو ہو گیا نا، ایک حج کر لیا، اب دوسرا دیکھا اس کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، محلے میں غریب مسلمان رہتے ہیں، کھانے پینے کی تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں ان پر خرچ کرنا حج سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہی ٹھیک بات ہے۔ صرف حج کرتے رہنے سے، لوگوں کو بھول جانے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو لوگ بار بار حج کو جاتے ہیں سوچیں کہ کیا حج سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت ہے کیا؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کے تعلق سے کہ وہ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے اپنے سیکریٹری کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو کسی گھر سے لا کر کچرا گرائے۔ ایک لڑکی دوڑ کے جا کے اس میں سے تلاش کر کے مری ہوئی مرغی اٹھا کر لا کر جلدی جلدی اس کے پر وغیرہ نکال کے کہیں آگ ملی تو اس کو جلا کے بھونی۔ بلا کر پوچھے بیٹی کیا کرتی تو؟ کہا کہ صاحب میں بھی میرا بھائی 2 دن سے تڑپ رہے، کھانے پینے کچھ بھی نہیں ملا، یہ مرغی ملی، یہ مری ہوئی مرغی ہمارے لیے جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق لکھا ہے لوگوں نے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بھائی تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، یہاں سے بستی کو واپس جانے کتنا لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب 500 روپیہ لگیں گے۔ کتنا ہے تمہارے پاس؟ 10,000 روپیہ۔ کہا کہ 500 روپیہ رکھ لو، باقی پورا بچے کو دے دو۔ کہا بچے لے جا، تو کھا لے۔ تو گھر کو واپس آ گئے۔ نفل حج نا، ہر سال حج کرتے تھے نا، تو ایک واقعہ ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اپنی رشتہ داروں کی اور غریب مسلمانوں کا بھی خیال کیجئے، صرف حج ہر سال کرتے رہیں یہ بہت مناسب بات نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ حج کو جانے والوں کے لیے میں نے کہا پہلے حج کے آداب احکام سیکھنا چاہیے۔ لوگوں نے اس کو ٹور سمجھ لیا، سفر سمجھ لیا، مکے کو جا کر آ گئے تو کام بن گیا، ایسے سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دعا یاد کرنا چاہیے، احکام یاد کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد آدمی حج کرتا ہے، اسے حج کا مزہ بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور صاحب اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کیسا بھی حج کرے گا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ لہذا حج کے احکام مختصراً کیا ہیں تو ان کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے حج کا احرام باندھنے کے لیے شوال کا مہینہ ضروری ہے۔ کوئی آدمی حج کی نیت سے احرام باندھتا تو شوال کے مہینے سے پہلے، جیسے رمضان کی 20 تاریخ کو، حج کی نیت سے احرام نہیں باندھ سکتا۔ عمرے کی نیت سے سال کے 12 مہینے جا سکتے۔ حج کی نیت کب حج کی نیت کر سکتا؟ وہ شوال کی 1 تاریخ کو کر سکتا، احرام باندھ کے جا سکتا۔ اس سے پہلے عمرے کی نیت سے جائے گا، شوال سے پہلے۔ جو لوگ یہاں سے حج کرتے ہیں، اکثر لوگ بلکہ پورے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حج تمتع، ایک کو کہتے ہیں حج افراد، ایک کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران کوئی نہیں کرتے، حج افراد بھی کوئی نہیں کرتے، سب حج تمتع کرتے ہیں۔ لہذا حج تمتع کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کی تاریخ آتی ہے تو دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ حج تمتع، حج تمتع کے لیے ضروری ہے کہ صاحب آدمی پہلے احرام باندھنے سے پہلے نہا لے، دھو لے، اور اس سے پہلے ناخن کاٹنا ہے، بال نکالنا ہے، وہ سب چیزیں کرنے کے بعد نہا لے گا، دھو لے گا۔ اس کے بعد بدن پر اگر عطر ملنا چاہے، خوشبو ملنا چاہے تو بدن پر مل سکتا ہے، بدن پر خوشبو عطر وغیرہ لگا سکتا، احرام کے کپڑے پر نہیں لگائے گا۔ اب احرام کا مطلب ہوتا ہے حج کی یا عمرے کی نیت کرنا۔ کپڑا پہن لیا تو کپڑا ہے، وہ جب تک نیت نہیں کریں گے اس وقت تک احرام نہیں ہے وہ۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں سب جو لوگ جاتے ہیں نیت کرنی ہوتی ہے یلملم کے پاس سے۔ یلملم یمن کی ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے اپوزٹ میں برابر جاتے ہیں تو وہاں احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم لبیک عمرتن،
اس سے پہلے احرام کے کپڑے آپ پہنے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اس وقت تک نماز کا وقت آیا تو صاحب باقاعدہ سر پر کپڑا ڈال کے بھی ہر طرح کریں گے. لیکن وہاں جب پہنچ گئے پائلٹ 10 منٹ پہلے بتا دیتا ہے کہ ابھی 10 منٹ میں ہم لوگ یہ لم کراس کرنے والے ہیں، تو 1-2-3 منٹ کے بعد ہی وہاں سے لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا نیت کرے گا؟ لبیک عمرتن، اے اللہ میں نے تیرے لیے عمرے کی نیت کی ہے، یہ نیت کرے گا. چھوٹی سی نیت ہے، لبیک عمرتن. اگر خود کا ہے ان نفسی، خود حج کر رہا ہے، کوئی حج بدل کو بھیجے ہیں، پہلے وہ حج کر لیا تھا، حج بدل کو لبیک عمرتن عن فلان، جس نے بھیجا ہے اس کی طرف سے. اگر نام یاد نہیں آیا تو بھی کہے گا لبیک عمرتن نیابتن، اللہ میرا عمرہ نہیں یہ دوسرے کا عمرہ ہے، نام یاد آیا نہیں، بول سکتا ہے. تو بہت کم لوگ ہوں گے اس طرح بدل جانے والے، سب لوگ اپنا حج کرتے ہیں لبیک عمرتن، یہ نیت کرے گا. یہاں نہا لیے دھو لیے سب کچھ ہے، گھر سے احرام پہن کے نکل گئے، ایئرپورٹ کا ہے، سب کچھ ہوا، سب ہوا، لیکن ابھی آپ احرام میں داخل نہیں ہوئے. کب احرام میں داخل ہوں گے؟ یہ لوگوں کی پہاڑی پر جانے کے بعد، وہاں سے آپ کا احرام شروع ہوتا ہے، وہاں سے آپ لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اتنی دعا ہے، یہ دعا بار بار حاجی پڑھتے رہتے ہیں، بار بار. بیچ میں الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ضرورت پر بات کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. نماز میں بھی یہ، اس میں عمرے میں یہی فرق ہے طواف میں کہ بات بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے. بار بار لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ دعا اگر یاد کر لیں تو بار بار پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی چاہے پڑھتے رہ سکتے ہیں آپ. یہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ مکے کو جا کر، مکے کی مسجد کے اندر داخل ہو کر، حجر اسود کے پاس پہنچ کر طواف شروع کرنے تک یہی پڑھتے رہیں گے. طواف شروع کرتے وقت لبیک ختم. اب جا سکے حجر اسود کے پاس گئے، اس کو بوسہ دے سکے بوسہ دیے، ہاتھ لگا لیے، ہاتھ کو بوسہ دے لیے. کچھ بھی نہیں ہے، دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر ایسا کہہ کے اشارہ کر کے، چومنا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، طواف شروع کر دیں گے. کعبہ آپ کے لیفٹ میں پڑتا ہے. اب جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. جانے والوں کے لیے 2 باتوں کا خیال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہر مسجد میں داخل ہونے کے لیے جو دعا ہے وہی دعا وہاں بھی پڑھیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہی دعا ہے ہر جگہ، ہر مسجد میں. مسجد حرام کے لیے بھی یہی دعا ہے. دوسری بات، پہلی مرتبہ اللہ کے رسول جو داخل ہوئے باب بنی شیبۃ الحمد سے، جو صفا کے پاس ہے، وہاں سے داخل ہوئے. آپ اگر نہیں داخل ہو سکتے، کون سے بھی دروازے سے داخل ہو کر برابر حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں. پہنچنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ صاحب وہ جو احرام کا کپڑا ہے، ایک سیدھا ہاتھ منڈے سے، شولڈر سے کھلا رکھیں گے، احرام کا کپڑا نیچے سے ڈال لیں گے. وہ ایسا کریں گے، یہاں سے نہیں، وہاں جانے کے بعد. اب آپ کو وہاں شروع کرنا ہے، وہاں شروع کرنا ہے آپ کو. تو ایسی صورت میں اس ٹاول کو، مردوں کے لیے نا، اس ٹاول کو نکال کے ایسے ڈال لیں، یہ کھلا رہے گا پورا. اس کے بعد مردوں کے لیے پہلے 3 طواف میں، 3 چکر میں رمل کرنا ہوتا ہے. اس کو استباء بولتے ہیں.
رمل کس کو بولتے ہیں؟ چلتے وقت ایسے چل، ذرا زور سے، جیسے بھی 3 بار ایسا چلنا. اس کے بعد 4 مرتبہ معمولی. خاص دعا ہے کہ طواف کے واسطے، ہاں، رکن یمانی سے حجر اسود تک، ایک کونے سے ایک کونے تک، 4 کونے میں سے 3 کونے میں کیا بھی دعا نہیں. جو دعا آپ کو یاد ہے کرتے رہیں، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، صاحب عربی میں کریں، جو دعا یاد ہے کریں. قرآن کی آیت یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا. باقی پورے چکر میں جو چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں سوائے اس کونے سے اس کونے تک. تو 3 چکر میں آپ رمل کرتے ہیں، ذرا تیز تیز چلتے ہیں جیسا ہو سکے. اس کے بعد یہ کب پہلی مرتبہ طواف کرتے نا اس میں، اس کے بعد مکے میں رہتے وقت جتنے طواف کرتے احرام بھی نہیں اور اس الگ چلنے کا بھی نہیں، سادہ ہمیشہ معمولی کپڑے میں، معمولی ڈریس میں. ایک دن کو 100 طواف کرو، 50 طواف کرو، ثواب ملنے والا بے حساب ثواب ملے گا. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں استباء، اور ذرا تیز چلنے کو کہتے ہیں رمل. اس کا بھی خیال کریں کہ عورت اگر ہے تو ساتھ ہمیشہ عورت کو رکھیں. مرد کے لیے میں نے کہا احرام کا کپڑا، نیچے ایک ٹول، اوپر ایک ٹول، کوئی بھی سفید ہو تو اچھا ہے. اگر کلرفل بھی ہے ٹول یا ایک کے ساتھ کوئی بھی کپڑا وہ بھی جائز، سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر رنگین کپڑا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. لہذا ان باتوں کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے. اب کیا کرنا ہے آدمی کے لیے؟ جب پورے 7 طواف ہو گئے، اب اس کو چاہیے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہاں ذرا پیچھے ہٹ کر 2 رکعت نماز پڑھے، مختصر نماز، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، 2 رکعت. وہاں رش ہے، کہیں بھی پڑھ لے سکتے، لیکن پڑھنا ضروری ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ہے پڑھ سکتے، نئی جگہ ہے، رش ہے، کہیں بھی پڑھ لو. مسجد، اتنی بڑی مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھ لے. عمرے کی نیت کی ہے نا، اس لیے. اب کیا کریں گے؟ اب ان کو چاہیے کہ صاحب زمزم پئیں جتنا چاہیں، زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں، پیٹ بھر کر پئیں. اور زمزم پیتے وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ایمان میں طاقت دے، عمل میں برکت دے، خاتمہ بالخیر فرما. ایسی کوئی بھی دعا جو کرتے ہیں زمزم پیتے وقت اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. آپ کے لیے جو دعا مناسب ہوگی وہ بھی کیجیے. وہاں سے جائیں گے نکل کر صفا کی پہاڑی پر. صفا کی پہاڑی پر جب جائیں گے تو وہاں کھڑ کر دعا پڑھیں گے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ابدؤ بما بدأ اللہ بہ. اگر یاد ہے تو پڑھیے کہ اللہ صفا مروہ کی سعی فرض کیا ہے. اللہ پہلے صفا بولیا بعد میں مروہ بولیا، اس میں پہلے صفا میں چڑھتا ہوں میں، ایسا دل میں ارادہ آتا. صفا چڑھے تو وہاں سے کعبہ نظر آتا، کیا دیکھنا، کوشش کریں کعبہ نظر آتا تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم نصر عبدہ وہزم الاحزاب عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھ کر جو دعا چاہے آپ کر سکتے ہیں. نصر جندہ، یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے اس مکے میں مسلمانوں کی مدد کی، کافروں کے سارے لشکر کو ختم کیا. یہ اللہ کے پیارے رسول صفا پر کھڑے ہو کر دعا کر کے اس کے بعد
دیر تک دعا کرتے رہے. اب دعا کرنے کے بعد صفا سے اتر کے مروہ کی طرف جاتے ہیں، جو کہ سمجھے کہ قریب قریب 200 میٹر ہوگا. جاتے ہیں، وہاں ایک ہری روشنی رہتی ہے، ٹیوب لائٹ، ہرا ٹیوب لائٹ، اور اس کے بعد تقریباً 20 میٹر کے دور ایک ہرا ٹیوب لائٹ ہے. یہ دونوں ٹیوب لائٹ کے درمیان ذرا زور سے چلنا. مرد عورتیں معمولی چلیں گے، یہ ذرا تیز چلنا. ایک ہرے ٹیوب لائٹ سے لے کر دوسرے ٹیوب لائٹ تک. پھر مروہ ہے، پھر مروہ کے اندر بھی آپ ویسے ہی کریں گے، کھڑے ہو کر یہی دعا پڑھیں گے. اس کے بعد جو دعا چاہیں کر کے پھر واپس آئیں گے آپ صفا کو. صفا سے مروہ کو گئے تو یہ ایک سعی ہو گئی، اور مروہ سے صفا کو آئے تو پھر ایک سعی. جیسے رائٹ سائڈ میں آپ کو 2 ٹیوب لائٹ تھے نا، ویسے ہی دوسرے اپوزٹ سائڈ میں 2 ٹیوب لائٹ ہیں، گرین ٹیوب لائٹ، وہاں بھی دوڑ کر آنا. صفا سے مروہ کو جاتے وقت بھی، مروہ سے صفا کو آتے وقت بھی وہ 20-20 میٹر جو ہے تیز چلنا. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 شروع کرتے ہیں صفا میں اور ختم کرتے ہیں ہماری سعی مروہ میں. ہر مرتبے کھڑے ہو کر جو بھی دعا آپ کر سکیں کیجئے گا. گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور میں مرد عورت دونوں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. گراؤنڈ فلور میں بھی، فرسٹ فلور میں بھی الاؤڈ. سیکنڈ فلور میں اور صاحب چھت کے اوپر صرف مردوں کو الاؤ. بھیڑ زیادہ ہے نیچے، اوپر چلے جائیے. وہاں اوپر آسانی، نیچے بہت رش رہتا ہے. صفا مروہ میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اتنا رش رہتا ہے. اوپر کم رش رہتا ہے. 2 طواف 2 سعی نیچے کرے، باقی کا 5 اوپر بھی کر سکتے. کہاں شروع کرے وہیں ختم کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں، جہاں سہولت ہے ویسا. الحمدللہ ہو جانے کے بعد سعی 7 ہو گئی، مروہ میں ختم. اب آپ بال نکال لیں گے. حج کو دن ہے تو شیو کر لیجئے، یعنی سر کے پورے بال نکال لیجئے. حج کو دن مختصر ہیں، ایک 5-6 دن ہے، 7-8 دن ہے، تو کٹنگ کر لینا، چھوٹے کر لینا بال، تاکہ حج میں ذرا بال رہیں منڈانے کے واسطے. تو بہرحال جو بھی آپ چاہیں کر لیں. اب آپ کا عمرہ ہو گیا، دیکھیے 2-3 گھنٹے کے اندر پورا کام آپ کا ہو گیا. اب جا کے آپ نہا لیے، دھو لیے، اپنا ڈریس بدل لیے. اب آپ سادے آدمی ہو گئے. اب آپ کے لیے کیا، بس عبادت میں مشغول رہیں. جتنا ہو سکے مسجد حرام میں وقت گزاریں، عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، الحمدللہ، طواف کریں، الحمدللہ. بالکل آپ آزاد ہیں ڈریس سے. عطر لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں، سب آپ کے لیے حلال ہے حج کے احرام باندھنے تک. اب عورتوں سے متعلق 2-3 مسئلہ. ایک بات تو یہ ہے کہ عورت حج کے واسطے نیت کی اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ. جب انہیں حج کو نکلنے لگی گھر سے، اسے حیض شروع ہو گیا، ماہواری آ گئی. نہا لینا، دھو لینا، اس کا احرام کا کپڑا ویسے سادہ جو انہوں نے پہنی تھی نا وہی کپڑا، اس کے والا کوئی الگ کپڑا، البتہ برقع پہنتی ہے اوپر. حیض کی حالت میں ہی وہ نہا دھو کر جائے گی اور وہاں یلم پہنچ کے نیت بھی کر لے گی لبیک عمرتن، اور وہی لبیک پڑھتے رہے گی، اور صاحب دوسرے ذکر اس کا لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھتے رہے گی. اب مکے کو پہنچ گئے، وہ عورت گھر میں رہے گی، مسجد کو نہیں جائے گی طواف کے واسطے. پاک ہو گئے بعد نہا دھو کر وہ عورت جا کر وہ طواف بھی کرے گی، سعی بھی کرے گی، اور اپنے بال بھی نکالے گی. 1 انچ 2-3 جگہ سے نکال لیے تو کافی ہے، کٹ کر لیے. وہ بال کون نکالیں گے؟
وہ بال اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ وہی نکالے گا. وہاں جو مزدوری کے واسطے لوگ کھڑے رہتے ہیں خینچی لے کر، ان سے نہیں نکالنا. عورت کا بال بھی وہ بہت احترام کا ہے، وہ شوہر نکالے، وہ خود کوئی نہیں ملا وہ خود نکال لے گی، کٹ کر لے گی، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ 3 جگہ سے تھوڑا تھوڑا نکال لیے. یہ عورت 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، اس کا خون بند ہو جانے کے بعد جب وہ عمرہ ادا کرے گی، اس کے لیے بھی پوری باتیں ویسی ہیں جیسے آپ کے لیے تھیں. البتہ وہ استباح نہیں ہے اس کے لیے، بغل کے نیچے چادر لانے کا نہیں ہے، اور اسی طرح رمل دوڑنے کا نہیں ہے عورت کے لیے. صفا مروہ کے درمیان جو ہری لائٹ ہے وہاں دوڑنے کا نہیں ہے عورت کے لیے. باقی پوری باتیں آپ کے بھی عورت کے بھی ایک ہی ہیں طواف میں. تو لہذا جو عورت کے مینسس میں آ گئی، جاتے وقت یا جانے سے پہلے یہیں سے وہ پورے کام کرے گی، ذکر کے، اذکار کے، دعاؤں کے. نماز نہیں پڑھے گی اور سب مکے کے اندر، وہ مسجد حرام کے اندر نہیں جائے گی، گھر میں بیٹھے رہے گی. یہ اس کے لیے حکم ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. بعض عورتیں ڈر کے مارے انجیکشن لگا لیتے، سب وہ ماہواری نہیں آنا جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے طبیعت پر نقصان ہوتا ہے. اللہ ایک اجازت دیا ہے، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کو بھی ویسے ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. نہ خواہ دوا استعمال کر کے پریشانی بعد میں ہو جائے گی. وہ جو پیریڈ ہے باقاعدہ ریگولر آتا ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے دوا استعمال نہ کریں تو اچھا ہے. تو یہ عمرہ آپ کا ہو گیا. آپ کیا نیت کیے؟ لبیک عمرتن، الحمدللہ آپ کا عمرہ ہو گیا. سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کا خیال کریں. آپ مکے میں ہیں، فرض کیجئے آپ کو مدینے کو بھیجے حج سے پہلے، مدینے کو جائیے. آپ مدینے کو جانا حج کا رکن بھی نہیں، حج میں شامل بھی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھنے کی، آپ کے قبر شریف زیارت کرنے کی سب کو خواہش رہتی ہے نا. اس لیے اگر آپ کو مدینے بھیجے تو آپ کیا نیت کرنا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کرنا. آپ کے قبر شریف کی زیارت کی نیت نہیں کرنا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت ثواب کی نیت کر کے 3 مسجد کو جانا، باقی کسی بھی جگہ کو، کسی بھی قبر کو ثواب کی نیت سے نہیں جانا. اس لیے آپ کیا نیت کرتے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی نیت کرتے. مدینہ پہنچ گئے آپ تو نہا دھو کر، کپڑے اچھے صاف ستھرے پہن کر، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر آپ مسجد نبوی کو جائیے. جاتے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے گا، تحیت المسجد. وہاں بھی کیا مسجد کو جاتے ہو دعا کرنا؟ وہی جو عام طور پر دعا کرتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت. نکلتے وقت بھی، داخل ہوتے وقت، سب مسجد کی ایک ہی دعا. 2 رکعت نماز پڑھے. اگر نماز کا ٹائم ہے ظہر کا، عصر کا، نماز پڑھ لیں گے. ورنہ ٹائم نہیں ہے، 10 بجے 11 بجے گئے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس گئے. وہاں جا کر ادب سے کھڑا ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلغت الامانہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. نہیں تو کچھ بھی نہیں تو بسم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور ذرا 1-2 قدم ہٹ کر السلام علیک یا ابا بکر الصدیق. اور 1 قدم ہٹ کر 2 قدم ہٹ کر السلام علیک یا عمر بن الخطاب. یہ دعا ہو گئی. اتنی دیر کھڑنے کا موقع ملتا، لوگ آتے رہتے. دعا کرنا ہے تو دور جا کے دعا کرنا پڑتا، قبلے کی طرف کھڑے ہو کر. خبر ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، تو قبر کی طرف کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنا، قبلے کی طرف. اب تو جگہ نہیں، بہت دور جا کر دعا کر سکتے، چاہے تو آپ دعا کریں گے دور کھڑے ہو کر. یہ ہو گیا. پھر وہاں سے مسجد نبی سے نکلنے کے بعد ایک ہے جنت البقیع قبرستان، وہ صبح میں کھلتا ہے، اس وقت آ کے اب جنت البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں. اب آپ مدینے میں کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کوشش کر کے مسجد نبوی میں پڑھنا ہے، ہر فرض نماز وہیں پڑھنا ہے.
اور کوشش کرنا ہے کہ صاحب زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی نفل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں، لیکن مسجد نبوی میں جانے ہر مرتبہ روزانہ ایک مرتبہ قبر شریف کے پاس نہیں جانا. پہلے ایک مرتبہ گئے، 1-2-3 دن کے بعد گئے، پھر واپس آتے ہوئے کافی ہے. 1-2 مرتبہ زیارت کر لیا قبر شریف کے، بس ایک عبادت. دوسری عبادت جو مدینے میں کرنے کی ہے، گھر سے وضو کر کے قبا ایک جگہ ہے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا. چاہے تو آپ روز جا کر پڑھ سکتے، ورنہ تو 1-2 مرتبہ جا کر پڑھ سکتے. مسجد قبا میں گھر سے وضو کر کے جانا اور جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، الحمدللہ بہت بڑا ثواب. 1 بار کرو، 2 بار کرو، 3 بار کرو، جائز آپ کے لیے. باقی ایک احد ایک جگہ ہے، پہاڑ، بڑا پہاڑ، وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اور جو بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ان کی قبریں ہیں. اس قبرستان کی بھی زیارت، احد کے پہاڑی کے پر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی قبریں، اس قبرستان کی بھی زیارت کر سکتے آپ. باقی کوئی زیارت نہیں ہے مسجد مدینے میں، مدینے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ بلا کر لے جاتے، یہ مسجد میں قبلہ بدلیا، یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، اسے بلا کر لے جاتے. کوئی خواہش سے دیکھنے کے لیے تو جائے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ سب کرنا ضروری ہے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہر مسجد میں. ایسا نہ سمجھے کسی مسجد میں نماز نہ پڑھے سوائے قبا کی مسجد کے، سوائے مسجد نبوی کے. باقی سب دیکھنے کے لیے کوئی جاتے ہیں، یہ خندق ایسے کھودی گئی تھی، یہ مسجد 2 قبلے والی ہے، ہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ جا کر آ جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنا ہے صرف قبا کی مسجد میں، اللہ کے پیارے رسول کی مسجد میں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو مدینے میں، مکے میں، پورے سفر میں لڑائی جھگڑے سے اور غلط بات کہنے سے آدمی کو بچنا چاہیے. اب مدینے میں عام طور پر ایسا کرتے ہیں 8 دن رہنے دیتے. ایک حدیث ضعیف حدیث آئی کہ جو آدمی کے وہاں 40 وقت کی نماز پڑھے گا مسجد نبوی میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد کرے گا، اس کے دل سے منافقت کو بھی، نفاق کو بھی دور کر دے گا. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ اس حدیث کو مانتے ہیں اس لیے حکومت 8 دن الاؤ کرتی. ٹھیک، جانے کا 1 دن، آنے کا 1 دن، باقی 8 دن. اب آپ مدینے سے پھر مکے کو آتے نا، مدینے میں نہا دھو کے، بال وغیرہ صاف کر کے، نہا دھو کے، بدن پر عطر ملنا چاہے تو مل کے، احرام بن کے وہاں ابیار علی ذوالحلیفہ بولتے، وہاں سے پھر آپ نیت کرتے عمرے کی. یہ عمرہ پہلے کر لیا آپ انڈیا سے جاتے وقت. اور ایک چانس بھی مل گیا آپ کو، یہ وہ لوگ جو حج سے پہلے جاتے نا ان کے لیے چانس مدینے کو. حج کے بعد جن کو بھیجتی حکومت وہ مدینے سے ڈائریکٹ انڈیا کو، نہیں تو جدہ سے ڈائریکٹ انڈیا کو بھیجتی ہے، تب چانس ملتا نہیں. حج سے پہلے جو بھی لوگ جاتے ایک عمرہ یہاں کا ملتا، ایک عمرہ مدینے کا ملتا. پورا کام ویسے ہی کرنا ہے جو آپ پہلے عمرے کا کیا، لبیک پڑھنا مسجد ذوالحلیفہ سے. احرام باندھتے وقت، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتا ہے، لیکن وہ احرام کا کیا بھی پارٹ نہیں ہو 2 رکعت پڑھنا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے ظہر کی نماز تھی ذوالحلیفہ میں، ظہر کی نماز پڑھا دیے، اس کے واسطے الگ نماز نہیں ہے. کوئی نفل کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، دعا کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے، وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، ذوالحلیفہ میں بھی، یہاں سے بھی جاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ذوالحلیفہ سے پھر اس کا ایک عمرہ ہوتا ماشاءاللہ. وہی آئے گا، آنے کے بعد وہ چادر نیچے سے ڈالے گا اور ذرا رمل کرے گا، اچھل اچھل کے چلے گا 3 بار اور 4 مرتبہ معمولی چال چلے گا. پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، پھر بال نکال کے حلال ہو جائے گا. پورے کام ویسے ہی
جو بھی پہلا باہر جا کر آ کر مدینے کو یا انڈیا کو کہیں سے پہلی مرتبہ جو بھی جاتے ہیں طواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے چادر نیچے سے نکال لیے اور پھر اس کے بعد ذرا تیز چلے. یہ باتیں ہوتی ہیں, باقی سب باتیں صرف مردوں کے لیے. آپ طواف کر رہے ہیں, نماز کھڑی ہو گئی تو کہاں طواف 4 کرے, 4 چھوڑ ڈالنا, اس کا نماز پڑھ لینا, باقی 3 طواف بعد میں کر لینا. وضو ٹوٹ گیا آپ کا طواف کرتے وقت, طواف کے لیے وضو ضروری ہے, صحیح کے لیے نہیں. صحیح کرتے ہو تو وضو ٹوٹ گیا تو پرواہ نہیں, طواف کے لیے وضو ضروری ہے, وہی صحیح بات ہے. تو لہذا آپ 3 چکر 4 چکر کاٹے, وضو ٹوٹ گیا تو 3 یا 4 میں اسٹاپ کر کے وضو کر کے آگے پھر وہ 3 کو حساب کر کے ابھی 4 کر لینا, آسان ہے. آپ کو چکر آ گیا, یہ ہوا, بیٹھ جانا, 3 ہو گئے 4 ہو گئے, باقی کا کر لینا, کوئی حرج کی بات نہیں. عورت کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جو بھی عورت جاتی ہے طواف کرنے کے لیے, اگر اس کو ذرا ڈر ہے کہ کہیں مینسٹ شروع ہو جائے گا, ہمیشہ لنگوٹ باندھ کے جائے تاکہ خون نیچے نہ گرے, چڈی وڈی پہن کر جائے. اگر ذرا بھی اسے یہ ہوا, فیلنگ ہوا کہ میرا مینسٹ شروع ہو گیا, ہونے والا ہے, فوراً نکل کر گھر کو آ جانا, بس وہی سے چھوڑ دے گی طواف. اگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو آ کے گھر میں ویسے ہی رہے گی, احرام کی حالت ہی میں رہے گی, یعنی کنگھی نہیں کرے گی, خوشبو نہیں لگائے گی, ناخن نہیں کاٹے گی. باقی کے نفل طواف میں ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں, گھر کو آگے ہو گیا, گھر میں رہے, پاک ہو گئے, نہا لیا, ہو گیا. تو ایسا تو آدمی کو چاہیے کہ صاحب طواف اگر بیچ میں کٹ ہو گیا, صحیح میں ایسا ہو گیا, بیٹھ جائیں, آرام کریں, کوئی بات نہیں. تو طواف کے لیے وضو ضروری ہے, صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. لہذا تو مدینے سے آنے والوں کے لیے ایک اور ملا. اب میرے بھائیوں, 8ویں ذی الحجہ جو شروع ہوتی ہے, اب پھر وہ پوری طرح بال صاف کر کے ناخن کاٹ کے عطر مل کے, جسم پر, کپڑے پر نہیں, احرام کا کپڑا پہن کے اب نیت کرے گا, لبیک حجن, یہ اللہ میں حج کی نیت کیا, اپنی طرف سے تو عن نفسی, دوسروں کی طرف سے تو عن فلان, فلاں کی طرف سے. عام طور پر اپنا کرتے ہیں, اس لیے لبیک حجتن کہہ دیا. کہاں احرام باندھے گا؟ گھر میں, جس گھر میں وہ ٹھہرا ہے اس گھر میں, ہوٹل میں کہاں ٹھہرا وہاں سے احرام باندھ لے گا, وہیں سے مینا کو چلے جائے گا. لوگ کیا سمجھتے ہیں, احرام باندھ کے مکے کی مسجد کو جا کے طواف کر کے مینا کو جانا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہاں ہیں, وہیں سے مینا کو چلے گئے. صبح کے 8-9 بجے 8 تاریخ کو بلا کر لے جاتے, 8 تاریخ کب بھی لے جاتے, کوئی بات نہیں. مغرب کے بعد بھی لے گئے تو کوئی بات نہیں. مینا میں پہنچنے کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کی پڑھتے ہیں, مغرب کی پڑھتے ہیں, عشاء کی پڑھتے ہیں, فجر کی پڑھتے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول مینا میں پورے لوگ, مکے والے بھی مدینے والے بھی مینا میں 2-2 رکعت پڑھے, ظہر بھی, عصر بھی, عشاء بھی, قصر پڑھے. لہذا آپ بھی قصر پڑھے مینا میں. اگر کوئی پوری جماعت پوری نماز پڑھاتے ہیں, وہی امام ہے آپ کے ڈیرے میں, کوئی بات نہیں, پڑھ لیجئے, لڑنے کی ضرورت نہیں قصر پڑھانا پڑے گا, میں قصر ہی پڑھوں گا, نہیں پڑھنا قصر ہے, ظہر بھی, عصر بھی, عشاء بھی. وہ امام صاحب نہیں مانتے, میں پوری نماز پڑھ لیجئے, کوئی بات نہیں. اب آپ کب 8-9 بجے 10 بجے 11 بجے چلے گئے, تو ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر 5 نماز. اگر مغرب کو لے جا کے چھوڑے آپ کو, مغرب, عشاء, فجر 3 نماز ملے گی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. یہ پہلا دن ہے نا, مینا میں جا کر رہنے کے واسطے ایک سنت ہے. اور اگر دوسرے دن 9 تاریخ کو مکے سے ڈائریکٹ آپ کو عرفات کو بلا کر لے چلے گئے, جائز ہے, کوئی بات نہیں, جیسے سہولت ہے ویسے. تو 8 تاریخ کو آپ مینا میں پہنچ کے 5 نماز پڑھے نا, الحمدللہ. دوسرے دن 9 تاریخ کو ناشتہ وغیرہ کر کے, سمجھیے کہ صاحب سورج نکلنے کے بعد 8-9 بجے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں. عرفات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے اس طرح پہنچتے ہیں لوگ. وہاں عرفات میں جانے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ صاحب پہلے خطبہ ہوتا ہے, خطبہ سنیں. اگر مسجد آپ کے قریب ہے,
عرفے کی مسجد بہت دور ہے، جا نہیں سکتے ہیں، اپنی جگہ جہاں بھی ہے وہاں ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، اذان 1، ظہر کی نماز کے واسطے اقامت، عصر کی نماز کے واسطے اقامت، 2 رکعت 2 رکعت 12:30 بجے پڑھ لیتے، یہی سنت کا طریقہ۔ لیکن جو لوگ انڈیا سے جاتے ہیں وہ نہیں مانتے، ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھتے، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھتے اور 4 رکعت پڑھتے، ایسا کرتے وہ لوگ۔ سنت ویسے نہیں ہے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت پڑھ کے اب دعا میں مشغول ہو جانا۔ یہ ایک عرفات کی پہاڑی ہے، وہاں جا کر دعا کرنا بہت افضل ہے، جا سکے تو آپ، نہیں جا سکے تو ڈیرے ہی میں دعا کرتے رہنا۔ کب تک دعا میں رہنا؟ دعا میں رہنا ہے سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے تک۔ اس کے بعد آپ کو 6 بجے سورج غروب ہوا تو 4 بجے ہی معلم کیا کرتے، بس میں بیٹھا ڈالتے، چلو 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 چلو، بس میں بیٹھ کے دعا کرتے رہے، ایسا کرتے۔ سورج غروب ہوتے ہی بساں نکلنا شروع ہوتے، ٹیکسی بساں سب۔ اب آپ آ کر مزدلفہ میں آئیں گے، رات کے 8 ہو جاتے، 9 ہو جاتے، 10 ہوتے، 11 ہوتے، 12 ہو جاتے، ایسا ہوتا ہے۔ مینا کو آتے، مزدلفہ کو آتے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ جی جماعت کے ساتھ 3-3 4-4 5-5 آدمی جتنے بھی گروپ میں رہتے ہیں جماعت کے ساتھ، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے آرام کریں، کل دوسرے دن کام بہت ہے، نیند نہیں آ رہی، آپ عبادت میں ذکر میں رہیے، کوئی بات نہیں، آرام کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات۔ آپ عرفات کو سے مزدلفہ کو آ رہے ہیں، رات کے 12 سے پہلے آ گئے کوئی بات نہیں، رات کے 1-2 ہو گئے تو راستے ہی میں مغرب بھی عشاء بھی پڑھ لینا۔ مزدلفہ میں ہی آ کر پڑھنا بول کر ضروری نہیں، آ گئے تو مزدلفہ میں پڑھنا، دیر ہو گئی ایسا ہوتا رات کے 2 بج جاتے۔ اب نماز کا ٹائم سمجھو کہ رات کے 11:30 پونے 12 تک ہی ہے، اس ٹائم میں آپ کو پڑھ لینا نماز۔ کیسا پڑھیں گے؟ بس چلتے رہے گی، بس میں بیٹھ کر ہی پڑھ لیں گے، کیا کر سکتے؟ بس والے کو بولے اترو بھی، ہم لوگ اتر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیوں میں رہتا، انہیں کھڑا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، مجبور ہیں آپ بس میں ہی بیٹھے بیٹھے کر لیے، رکوع بھی کر لیے، سجدہ بھی کر لیے، سب بیٹھے بیٹھے ٹائم اس کا خیال۔ الحمدللہ آپ 12 سے پہلے آ گئے مزدلفہ کو تو پڑھیے گا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پھر آرام کیجیے گا۔ بہت سارے آج جاتے مزدلفہ کو کنکریاں سنتے، 70 کنکریاں، نہیں ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دوسرے دن صبح میں چاہے تو آپ کنکری اٹھا لیجئے، 7 اٹھائے تو بس ہے، اور اگر 70 اٹھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ مکے میں بھی، اسے مینا میں بھی اٹھا لے سکتے کنکری، یہاں سے لے جا کر کنکری مارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ تو 7-8 کنکری اٹھا لیجئے، کبھی ایک ضائع ہو جاتے کہیں گر جاتے ہوتے 10-12 بھی اٹھا لیے، کوئی بات نہیں۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ فجر کی اذان ہوتے اٹھے، وضو کیے، نماز پڑھے، 2 رکعت سنت بھی پڑھیں گے، اس کے بعد فرض بھی پڑھیں گے۔ فجر میں ہمیشہ سنت پڑھنا ہے۔ اب دعا کرتے رہیں گے۔ 6 بجے سورج نکلتا بولے تو معلم صاحب آپ کو 5 بجے بس میں بیٹھا دیتے، چلو چلو بیٹھو، بس میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں۔ سورج نکلنے تھوڑی دیر ہے، 10 منٹ، بساں شروع ہوتے مینا کو جانے۔ الحمدللہ آپ مینا کو آ گئے۔ یہ پورے دن جب احرام پہنے نہیں اس وقت لبیک شروع کرے، اب پورے راستے میں لبیک پڑھ رکھیں۔ مینا کو آئے، آتے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مینا میں بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، اس وقت لبیک ختم۔ عمرے میں کیا کیے؟ حجر اسود کے پاس آئے، طواف شروع کرتے وقت لبیک ختم کرے۔ اب حج کا لبیک کہاں ختم کرے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت ختم کرے۔ کوئی بھی کام جو شروع کر دیتے لبیک ختم، اس لیے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو پہلا کام کرنا ہے شیطان کو کنکری مارنا،
دوسرا کام کرنا ہے جانور ذبح کرنا ہے، تیسرا کام کرنا ہے بال نکالنا، چوتھا کام کرنا ہے طواف افاضہ کرنا، مکے کو جا کر طواف کرنا. یہ 4 کام ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھا مزدلفہ سے مکے کو چلے جاتے، مینا کے راستے سے مکے کو جا کر پہلے طواف افاضہ کر لیتے. یہ سب سے مشکل کام طواف افاضہ. کنکری مارنے کا تھا لیکن حکومت میں بہت آسان ہو گیا کنکری مارنے کا. وہ کنکری مارنے کا اور طواف کرنے کا سب سے مشکل کام. اب اس واسطے لوگ جلدی جا کر طواف کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مینا کو آ کر شیطان کو کنکری مارتے، جانور کاٹتے، بال نکالتے. تو لبے کو نہ کون بھی یہ 4 کاموں میں سے جو کام شروع کرتے وہاں سے لبے ختم کر ڈالیں گے. اب لبے پڑھنے کا نہیں ہے. تو جو آدمی کو سہولت ہو جائے. سنت ایسے ہے کہ آپ کیا کریں کہ پہلی مرتبہ آپ جو شیطان کو کنکری مارتے 7 کنکری پہلے دن اتنا ہی مارنا ہے، لبے ختم کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ایک کنکری مارنا ہے. 7 اٹھا کر مار دیے تو ایک بار ہوا وہ ایک کنکری. اور کوشش کرنا کہ وہ جو راؤنڈ بنا ہے اس کے اندر جا کر گرنا. وہ کھمبا کھڑا کرے اس کے اوپر گرنا نہیں، وہ راؤنڈ کے اندر کنکری گرنا. اس لیے نزدیک سے جا کر مارنے کی کوشش کریں. اب تو بہت آسان ہو گیا، نزدیک جاتے ہیں. آج ہی درجے بنا دیے ہیں، کہیں سے ہمارے چلے جاتے ہیں. دور کھڑے ہو کر پھینکنا 7 کنکری. اس لیے اب 10-12 رکھیے، کبھی ہاتھ سے گر جاتی. 7 بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک 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 ماریں گے. الحمدللہ. مارنے کے بعد اب جانور ذبح کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. آپ پیسے نہیں بانے ہیں بینک میں، جا کر خود ذبح کیجئے. اور اگر بینک میں پیسہ جمع کر دیں تو الحمدللہ بہت آسان ہے، بینک والے ذبح کر دیتے، آپ کو کوئی مطلب نہیں اس سے. اب کیا کرنا، آپ بال نکالنا، بال نکالنا جتنے ٹائم چاہے نکال لے سکتے ہیں. اب مکے کو جانا ہے، ہو سکے تو پہلے دن جائیے مکے کو، نہیں ہے دوسرے دن جائیے، تیسرے دن جائیے. پورا حج کا کام مینا میں ختم کر کے جا کے طواف افاضہ کر لیجئے، جائز. لیکن جب تک طواف افاضہ نہیں کرتے ہیں آپ کے واسطے بیوی حلال نہیں. بس اتنا ہی. باقی سب آپ جا کر کنکری مارے، قربانی کر لیے، بال نکال لیے، سادہ کپڑا پہن لیے. مینا میں رہتے سادے کپڑے میں رہتے، مینا میں بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے. مکے کو گئے طواف افاضہ کو، رات کو آنا، مینا میں ہی سونا، 3 رات بھی مینا میں سونا. تو آپ کیا کیے، 10 کو 1 کو مارے، 11 کو زوال کے بعد، یوں سمجھے 11:40 پر 5 زوال ہوتے ہی لائٹ جلا دیتے. اب چھوٹے شیطان کو 3 کنکری مار، چھوٹے شیطان کو 7 کنکری مار کے ذرا دور ہٹ کے دعا کریں گے. بڑا میدان بنا کے رکھے ہیں، وہاں دعا کریں گے. پھر مکے کی طرف آپ بڑھتے. شیطان ایسی ہے، درمیانی شیطان کو 7 کنکری مارے، پھر ذرا ہٹ کر وہاں بڑا میدان ہے، دعا کریں گے. آخری بڑے شیطان کو مار کے وہاں دعا کرنے کا نہیں، واپس گھر کو آ جانے کا. اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، کمزور ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کنکری مار سکتے ہیں ان کی طرف سے. پہلے اپنے مار دیجئے، اس کا بیوی کے ماریے. اس کا آپ والدہ ہیں، کوئی بھی ہیں ایسے نہیں آ سکتے، انہوں بیمار ہیں تو آپ ان کی کنکری مار سکتے ہیں. الحمدللہ. تو مینا میں آپ کا کام یہی ہے. آپ رہتے ہیں وہاں، 10 کو آ گئے نا وہاں سے مزدلفہ سے واپس آ گئے 10 کو، آپ 10 11 12 یہ 3 دن تو مینا میں رہنا آپ کو، 10 11 12. 13 تاریخ کو آپ چاہے تو رہ سکتے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے آ جا سکتے. 12 تاریخ کو آپ کنکری مار کے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جانا. نکل گئے تو الحمدللہ مکے کو چلے، کوئی گناہ نہیں، حج میں کیا بھی کمی نہیں، الحمدللہ پورا حج ہو جاتا. لیکن لیٹ کر دیے، سورج ڈوب گیا، اب رہنا پڑے گا. 13 تاریخ کو مار کر ہی پھر مکے کو جانا. اب جیسے 11:45 بجے زوال ہو گیا نا، آپ کیا کہ فوراً کنکری مارے، 1 بجے نکل کر چلے گئے مکے کو. جا کے مکے میں زور پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے آپ.
لیکن کنکری مار کے سامان یہ وہ سب کرتے کرتے سورج ڈوب گیا. اب رہنا پڑے گا 13 کو. رہ کر 13 کی کنکری مار کے پھر مکے کو جائیں گے. مکے کو جانے کے بعد میرے بھائیوں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا تو الحمدللہ حج بھی ہو گیا, طواف افاضہ بھی آپ نے کر لیا. اگر طواف افاضہ نہیں کیے ہیں اب طواف افاضہ کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے. مکے سے گھر کو آنے سے پہلے طواف وداع, آخری طواف مکے کا بیت اللہ کا کرنا. اس میں سعی نہیں ہے, صحیح نہیں, خالی طواف, سادہ طواف, اپنے کپڑے طواف, طواف وداع 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنا, صحیح نہیں. بس اس کے بعد 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ رہے تو پرواہ نہیں, مکے میں کوئی بات نہیں. طواف وداع کرتے فوراً نکلنا ایسا کوئی نہیں. نیت کر کے طواف وداع کے آپ کرتے ہیں. اب آپ فلائٹ 5 دن کے بعد ہے, مکے کو آ گئے. جدہ میں آپ کے ایک دوست دعوت دیے حج کے بعد, آؤ بھائی ہمارے یہاں دعوت ہے. اب آپ کیا کرنا؟ طواف وداع کر کو جدہ کو جانا. ابھی چاہے 5 دن ہی, لیکن جدہ کو جانا ہے. مکے سے باہر نکلنے سے پہلے طواف وداع کر لینا. دعوت کو گئے تو برابر, سفر کو گئے تو پرور. اگر طواف وداع نہیں کہ جدہ کو چل گئے, ایک بکرا کاٹنا. دعوت کھا کے پھر مکے میں اگر 4 دن ہے, وہ طواف وداع کافی ہے جو پہلے کر دیے. تو طواف وداع کرنے سے پہلے مکے سے باہر نہیں جانا. طواف وداع کر کے جدے کو کہیں بھی جانا, باہر جانا. مکے میں رہتے وقت بہت سارے لوگ عمرے کرتے ہیں. مسجد تنعیم, مسجد جعرانہ کو جاتے آتے تو یہ عمرہ حدیث قرآن میں نہیں ہے. صحابہ کیے, عورتیں کیے, مرد کیے نہیں ہے. یہ ایک حدیث جو آئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آئی مکے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کو ماہواری شروع ہو گئی, شروع ہو گیا, رونے لگی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیوں روتی ہو؟ کہا کیوں میں نہیں کرتی تو حج اچھا تھا نا اس سال. ہاں ایسا ہو گیا کیا اس کے واسطے کچھ بھی نہیں نا. مکے کو تم کچھ بھی کرو, سب ایسے رہو, لیکن طواف وغیرہ نہیں کرنا, گھر میں رہو. ختم ہو گئے بات ماہواری, منسس ختم ہو گئے بعد, نہا دھو کر وہ طواف کر لینا, صحیح کر لینا. اب ان کو ختم نہیں ہوا بھائی صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کر کے چلے گئی, مینا کو بھی چلے گئی, عرفات کو بھی گئی. عرفات میں پاک ہوئی. اب پاک ہوتے ہی نہا لیے, دھو لیے, الحمدللہ. ابھی ان کا عمرہ کیا بھی ہوا نہیں, عرفات میں جا کر پاک ہوئے انہوں. اس کے بعد پورا کام کر کے ہو گیا. اب مدینے کو جانا ہے, واپس گھر کو جانا ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولی اللہ کے رسول آپ لوگوں کو سب عمرہ نصیب ہوا, میں ناپاک تھی, مجھے عمرہ نصیب نہیں ہوا نا. کیا بھی فرق نہیں, تیرا حج ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. نہیں اللہ کے رسول مجھے بہت خواہش ہے میں عمرہ کرنا. اچھا, ان کے بھائی کو بلا, عبد الرحمان کو, دیکھو جی تمہارے آپا کو لے کر جاؤ, وہ مسجد تنعیم کے پاس لے جا کے وہاں احرام باندھیں گے انہوں, ان کو لا کر عمرہ کراؤ. اللہ کے پیارے رسول ویٹ کرتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. تو بلا کر ان کے بھائی لے گئے, لے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جا کے احرام کا کپڑا بدل کے یعنی احرام باندھ کے نیت کر کے وہاں سے آئے, عمرہ کیے. ان کے ساتھ ان کے بھائی گئے نا, انہوں نے کیے عمرہ. اگر وہاں سے عمرہ ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول بولتے تمہیں بھی کرو بھی عمرہ, وہاں سے نہیں بولے نا. انہوں اپنے ہی ڈریس میں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر طواف کر کے سعی کر کے بال کاٹ کے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تسلی ہو گئی؟ ہاں اللہ کے رسول, چلو جائیں گے مدینہ. تو جن عورتوں کا ایسا ہو جاتا, ماہواری آ جاتی, عمرہ نہیں کر سکتے حج سے پہلے, انہوں ایسا کر لے سکتے. یہی ہے. باقی مکے میں رہ کر روز 1 عمرہ 2 عمرہ 3 عمرہ کرتے, ماموں کی طرف سے, ایک چچا کی طرف سے, ایک فلاں کی طرف, جائز نہیں, یہ ثابت نہیں حدیث سے. لہذا جو لوگ جاتے ہیں
کوشش کریں. اللہ کے پیارے رسول کیا کرتے تھے؟ ہاں یہاں تھے، زیادہ سے زیادہ طواف کرتے تھے. طواف کرتے رہیں گے. مکے کے طواف کرنے والے بے حساب فرشتے ہیں، وہ دعا کرتے رہتے طواف کرنے والوں کے لیے. اس طرح آپ کی باتیں ہو گئی میرے بھائیوں. حج پورا ہو گیا. غلطی جو بھی ہو جاتی ہے وہیں بکرا کاٹ کے مکے والوں کو کھلانا. گھر میں آ کر بکرا کاٹے تو نہیں ہوتا، البتہ روزے آ کر گھر میں رکھے تو ہو جاتے. کھانا کھلانا ہو، بکرا کاٹو، وہی مکے میں کاٹ کر غریبوں کو کھلانا ہے، اس کو بولتے ہیں کفارہ. اب آپ جو قربانی دیتے نا، وہ قربانی کو بولتے ہیں دم دینا. وہ کیا؟ آپ حج عمرے کے بیچ میں فری تھے نا، اس کے بدلے اللہ کے شکرانے میں ایک بکرا کاٹتے. وہ بکرے کا گوشت آپ کھا سکتے، جیسے قربانی کا گوشت ہے نا ویسے ہی آپ کھا سکتے ہو اگر کاٹے ہیں. بینک کو دے دیے تو معلوم نہیں کون سا کیا ہے. البتہ غلطی سے جو بکرا کاٹتے نا اس کا کھانا نہیں. جیسے ایک آدمی بال منڈا لے، خیال نہیں احرام باندھنے کے بعد بال منڈا، اب انہیں بکرا کاٹنا، وہ بکرا نہیں کھا سکتے آپ. البتہ قربانی جو دیتے ہیں اس کا بکرا آپ کھا سکتے ہیں. آپ گئے وہ یہ قربانی کر دیے تو کافی ہے. بستی میں لکھنے کی ضرورت نہیں میری طرف سے قربانی کرو. کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن جو ضروری معلوم ہوتا ہے وہ سب مکے میں کر دیا، ہو گیا. وہ ایک بکرا آپ کے لیے کافی ہے. لہذا قربانی مکے میں دینے والوں کے لیے اس کا بھی حکم ہے مینا میں کہ سب بکرے کا گوشت انہوں خود بھی کھا سکتے ہیں. اگر خود جا کے ذبح کرتے ہیں تو پورا بکرا رکھے دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، وہ بالکل سب کے لیے جائز ہے. تو مکے میں رہتے وقت ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رہیں. ہم چاہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیں، اگر نہیں ہے تو باقی باتیں بھی حج کے متعلق بیان کریں. فرمائشیں لینا، سرما خرید کے لانا، کھجور خرید کے لانا، جانی ماز خرید کے لانا، سب کچھ نہیں ہے. سب ایک طرح سے سمجھے کہ سب بیکار کام ہے. کیا ثابت ہے؟ زمزم. کھجور بھی نہیں، تسبیح بھی نہیں، جانی ماز بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، کچھ نہیں. سرما بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، کچھ نہیں. کیا لانا؟ زمزم. ہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم لے کے، اس کے سوا سب بیکار ہے. یہ لانا، وہ لانا، یہ خریدنا، وہ خریدنا، ٹائم ویسٹ کرنا. زمزم آپ لا سکتے، زمزم کا ثبوت ہے. حاجیوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جاتے وقت ان کے گھر میں ایک دعوت، ان کے گھر میں ایک دعوت، ان کے جائز نہیں. یہ سب دعوتوں کو ضروری سمجھ لی لوگ. ارے صاحب انہوں مکے کو جاتے، حج کو جاتے، ان کو دعوت نہیں کرے تو کیسا بھائی؟ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ انہیں کیا سانپ اٹرامن کیا کھا کر جانے کے واسطے؟ کیا ان کے واسطے دعوت کرتے؟ نہیں کرنا. اسی طرح لوگ جو ہے نا کھلانا اور آخر میں حاجی صاحب سب کو کھلا کر جانا ہے، سب کچھ نہیں ہے. دعوتیں کرنا، بعض جگہ دعوتیں رکھ کے پھول مالا پہنا کے، شال پہنا کے جیسے بھیجتے ہیں نا وہاں، ویسا کیا کیا سب کرتے ہیں. سب بیکار، بدعت. نہیں جانا دعوتوں میں ایسے سب ہے نا. اب بول کر جانا کیا سب لوگوں کو، جن کا بھی تعلق آپ سے ہے ان سے بول سکتے بھائی میں غلطی کچھ کیا رہتا ہوں، آپ کے ساتھ بے ادبی کیا رہا تو معاف کرو بھائی، آپ کا قرض ہے کیا لے لو بھائی. ایسا جن سے تعلق نہیں ہے کھڑے ہو کر بولتے رہنا حج کو جاتا ہوں بھائی، حج کو جاتا ہوں، پورے رائے پیٹا میں پبلسٹی، وہ سب کچھ نہیں ہے. کیا بھی ضروری نہیں ہے. البتہ آپ کے استاذ ہیں، آپ کے والد ہیں، ہاں ان کو بولیے بھائی حج کو جا رہا ہوں، دعا کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرے کو گئے تو اللہ کے رسول سب لے، اللہ کے رسول میں عمرے کو جاتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا مجھے بھی دعا کرو. جی اللہ کے پیارے رسول فرمائے. تو دعوتیں کرنا، وہ شال پہنانا، وہ پھول مالا ڈالنا، سب بیکار، ناجائز ہے سب. تو آتے وقت مدینے سے مکے سے کیا لائیں گے آپ؟ زمزم لائیے، وہی ہے، دوسرا کچھ بھی لانے کا ثبوت نہیں ہے. اس کا خیال کریں. لوگ جا کے بے حساب فرمائشیں خرید کے لاتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ تو پھر باقی باتیں کچھ ہوں گی تو بتائیں. اینی ڈاؤٹ؟ کوئی شک کسی کو؟ مرحوم کے لیے حج کر سکتے ہیں. مرحوم دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، حج کو جا سکتے تھے، گئے نہیں، حج کرے نہیں، انہوں مرے بعد پہلے ان کا حج کا پیسہ اٹھا کو رکھنا، اس کے بعد انہوں وصیت کریں کیا وہ پیسہ دینا.
اس کے بعد رشتے دار بانٹ لینا. وہ جو ان کا پیسہ ہے بڑے بیٹے ان کے حج کرے رہے تو انہوں جانا, انہوں حج نہیں کرے ہی تو جو آدمی حج کرے ہی ان کو بھیجنا ان کے پیسے سے, پہلے حج کا پیسہ اٹھا کر رکھنا ان کے ترکے میں سے. انتقال ہو گیا, ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا, بچے کی خواہش ہے میرے ابا کی طرف سے امی کی طرف سے حج کرنا, نفل حج ثواب ملے گا. فرض رہا تو ضروری ہے, نفل رہا تو بچے کر سکتے, اللہ قبول کرتا, اللہ ثواب دیتا, مرون کی طرف سے کر سکتے. لیکن جسے بھی حج کو بھیجتے ہیں انہوں حج کر کو رہنا, وہی صحیح بات ہے. چٹھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک چٹھی ایسا ہوتی ہے کہ صاحب یہ 10 آدمی جمع ہوتے ہیں, بھائی مہینے کو 10-10 ہزار روپیہ جمع کریں گے, ہے نا, کسے ضرورت ہے نا اٹھا لینا 1 لاکھ روپیہ. ویسا یہ چٹھی جائز ہے. دوسری چٹھی ایسا ہوتی ہے کہ صاحب 30 بار پیسے بھرنا, مہینے کو 3 ہزار بھرنا. پہلی چٹھی میں تمہارا نام آ گیا تو 3 لاکھ روپے تم نہ, باقی کا بھرنے کی ضرورت ہے. یہ ناجائز پیسہ, حرام پیسہ ہو گیا نا, یہ چٹھی جائز نہیں. باقی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, بھائی تمہاری بیٹی کی شادی ہے, کیا پیسہ خرچہ ہے, کیا ٹھیک ہے, ہم لوگ ہر مہینے 5-5 ہزار روپے ڈالتے ہیں. انہوں نے بولا بھائی میری بیٹی کی شادی ہے بھائی, اس بار میں چٹھی اٹھا لیتا ہوں, اس میں کیا بھی گھٹنے بڑھنے کا نہیں, اتنا پیسہ بھر کو چکنا انہوں کتنا ہے کہ ایک آدمی بھائی میں حج کو جانا چاہتا ہوں بھائی یہ چٹھی مجھے دے ڈالو, ہاں انہوں اٹھا لے, وہ چٹھی جائز ہے ضرورت کے واسطے. باقی وہ جو ہے نا ایک بار نام نکلتا ہے تو باقی اس کا بھرنے کی ضرورت نہیں, جیسے عام طور پر زیور کی دکان والے چلاتے نا, وہ چٹھی جائز نہیں. عرفات کے حدود میں داخل ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا عرفہ ہی حج ہے, عرفے کو نہیں گئے تو حج نہیں ہوتا. اللہ کے رسول دعا کیا کرنا, کہا کہ میں نے بھی جو دعا کی سارے نبیوں نے دعا کی عرفات کے میدان میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. زیادہ سے زیادہ پڑھو. شیطان اتنا ذلیل ہوتا اس دن عرفہ میں, اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوا. عرفات کی پہاڑ پر چڑھنا وہ سب نہیں ہے بھائی. اسی طرح مکے میں رہتا ہوں, غار ہیرا جا کر دیکھنا, غار ثور دیکھنا, سب کچھ نہیں ہے. لوگ جاتے محنت کرتے, وہ دیکھتے یہ دیکھتے, ٹائم ویسٹ کرتے رہتے, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ہیرا کو جانا, ثور کو جانا, غار ثور کو کوئی ضروری نہیں ہے. جی جو چھوٹے بچوں کو حج کو لے جاتے ہیں ان کے لیے نیت, میری بھی میری بیٹے کی بھی نیت, طواف میں بھی, حج میں بھی, یہ سعی میں بھی. کنکری مارتے وقت پہلے ان کی, اس کا بیٹے کی کنکری ماریں گے. اب سے احرام کا کپڑا پہنانا ہے کیا ہوتے چھوٹے بچے کو, 2 سال کی 1 سال کی نہیں, 1 سال 2 سال کے بچے کو نہیں. البتہ بڑا بچہ ہے 7-8 سال کا, ہاں اسے احرام کا کپڑا پہنانا, سب سکھانا, اسے کنکری مارنے بولنا, پورے طواف کرنے بولنا, گود میں لے کر جس کو دونوں کی نیت کرنا, یہ طواف میرا بھی ہے, میری بیٹی کا بھی, میرے بیٹے کا بھی ہے. ایسا سعی میں بھی ایسا نیت کرنا. باقی کنکری باپ مارے گا چھوٹی بچی کی طرف سے, بس وہ ایک کام 2 بار کرنا, قربانی نہیں ہے. اور قربانی تمتو کا ہے نا, تمتو میں قربانی بھی کرے گا بچی کی طرف سے, بچہ ہو یا بچی ہو اس کی طرف سے قربانی کرے گا. یا حج افراد میں قربانی نہیں ہے, سیدھا حج کر لیے بعد میں عمرہ کیے. ویسا کرنے والوں کو جو بالکل لاسٹ مومنٹ میں جاتے ہیں, مکے میں جا کر اترتے 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو مکے میں اتر کے سیدھا چلے جاتے ہیں مینا کو, عرفات کو, ایسا وہ ان کے لیے نہیں ہے, خالی حج کیا انہوں, بعد میں عمرہ کر لیتے ہیں. باقی سب میں قربانی بھی ہے, بچی کی طرف سے, بچے کی طرف سے, اور سب کام ان کی طرف سے ہے. جب بھی باپ لے جائیں گے, ماں لے جائیں گے, نیت کریں گے میری بھی میری بیٹی کا طواف بھی. 14 بار گھومنے کی ضرورت نہیں, 7 مرتبہ میں دونوں ہو جاتا. اپنا خاص اور اپنا حلال کا پیسہ ہونا چاہیے, یہ گورنمنٹ میں سبسڈی دیتے ہیں.
मैं एक बार बोला कि साहब आप पैसे से करे तो भी हुआ, कौन भी तुमने पैसा दिया तो भी हो जाता हज। बोला अब देने वाला कौन है? काफिर भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता, तुमने दिया पैसा उसे तुम्हें हज करे, कोई बात नहीं। अब सब्सिडी की बात आती, ये कैसा सब्सिडी हमारे वास्ते जायज है क्या? गवर्नमेंट में हर चीज में सब्सिडी है। तुमने गैस देती गवर्नमेंट, वो भी सब्सिडी है। हाँ, गवर्नमेंट का बाल हराम के हलाल के, वो नहीं कर तो गैस भी इस्तेमाल नहीं करना। दूध देती गवर्नमेंट, रोज बेचती आविन पाल, उसमें भी सब्सिडी है। इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें सब्सिडी है। बस में बैठे तो उसमें भी सब्सिडी है। सब चीज में गवर्नमेंट सब्सिडी देती। क्या अभी खाना पीना को घर में बैठना पड़ेगा? वैसा हज में भी सब्सिडी देती गवर्नमेंट, किराया इतना कम देते हैं, फलां कम देते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। बाज लोग बोलते हैं एक्चुअल किराया गवर्नमेंट को तज पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट लेकर ऐसा और सब्सिडी दे ऐसा बताते, 30 पर 6,000 रुपये को 20,000 रुपये बताती गवर्नमेंट, 12,000 हमें सब्सिडी देते, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कहते से 20,000 का था। अल्लाह को मालूम, गवर्नमेंट सब्सिडी दी, कोई बात नहीं। मैं बोला आपके पैसे से हज करे तो भी होता, दूसरे आपको पैसा दिए तो भी हज हो जाता। ये समझना कि हराम बनाना गवर्नमेंट का, कौन सा पैसा की देती गो। तो अब हम ना पूरे चीजों में सब्सिडी देते। गवर्नमेंट को 350 रुपए का गैस है तो मैं नहीं लूंगा, 450 रुपए कुछ लूंगा, और को 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं करंट इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये यूनिट को 3 रुपया है तो 2 रुपया 50, मैं 3 रुपया दूंगा, तब क्या कर सकते हैं? उन्हें बीच में से खा लेंगे, अच्छा बात लाभ को लेकर, तो बिल को 2-2.5 रुपए कुछ देंगे बिल उन्हें। सब्सिडी सब में है। गवर्नमेंट क्या नहीं देती सब्सिडी? राशन का चावल है 11 रुपए को खरीदते हैं, 1 रुपये को देते हैं आपको, 10 रुपये सब्सिडी। खाना नहीं, राशन का पार्ट। होटल में इडली बनाते ना और राशन का चावल रहा तो होटल को जाना नहीं, ऐसा सब हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल इंडिया में जीना। एहराम का कपड़ा आप एक रखे तो बस है, एक्स्ट्रा 2-3 रखते तो कोई बात नहीं, मैला हो गया बदल सकते, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेट काफी है आपके लिए। उम्रे को गए धोकर रख लिए, हज को गए धोकर रख लिए, हो गया। लेकिन आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, धोने की फुर्सत मिलेगी नहीं मिलेगी, और एक रख लिए। मर्दों के वास्ते ना लेडीज के वास्ते कोई नहीं है, नीचे एक चादर ऊपर एक चादर, बस। ये जो बने हैं इस्तिबा जिसको बोलते हैं, नीचे से नमाज का टाइम हुआ तो ऊपर पढ़ लेना उसे, आखिर तक वैसा खुला रहना नहीं, खाली वो 7 चक्कर के बाद चेंज कर लेना। बीच में 2 चक्कर कर रहे, अजान हो गई, नमाज हो गई, फिर भी उसे वैसे कर लेना, ठीक करके फिर उसके बाद नीचे से लाना, ऐसा है। जी हाँ। तवाफ करना है, सही नहीं है। कोई क्या करते हैं, अच्छा तवाफ में बहुत भीड़, सही कर रख रहेंगे, सही नहीं है। खाली तवाफ ही है, नफिल तवाफ, नफिल सही नहीं है। एक दिन को 100 बार तवाफ कर सकते हैं, बेकार सही नहीं कर सकते, एक भी नहीं कर सकते, सही का सवाब नहीं। तवाफ के बाद सही, वो कौन सा तवाफ, ये 3 तवाफ बोले ना उसमें वो, और तवाफ वदा में वो भी नहीं, 2 तवाफ में, तवाफ इफाजा एक बोलते हैं और तवाफ खुदुम, इसमें ही सही है, बाकी सब में कोई नहीं है, नहीं है। जी, जब भी आप तवाफ करेंगे 7 चक्कर पूरे काटना, मामूली चलने का मामूली ड्रेस 7 पूरे कर, बीच में कहते मजबूरी छोड़कर वो मजबूरी दूर करके फिर वहां से शुरू करना। 7 चक्कर काटना जरूरी है, 2 रकात नमाज भी पढ़ना हर तवाफ के साथ।
عورت ہاتھ کھلے رکھے گی, دستانہ نہیں پہنے گی, گلوز نہیں پہنے گی, چہرہ کھلا رکھے گی, پاؤں کو سخت پہن سکتے لیڈیز, جینٹس نہیں. جینٹس جو بھی چپل جوتا پہنیں گے ان کے جو ٹخنا ہے نا اس سے نیچے رہنا, چپل بھی پہن سکتے, جوتا بھی پہن سکتے. سلا ہوا کپڑا پہننا نہیں. کیا سلا ہوا کپڑا؟ قمیص ہے, بنین ہے, چڈی ہے, پیجامہ ہے, ٹراؤزر ہے. باقی بارڈر میں سب سی کر ہے تو وہ سب سینا نہیں. بیلٹ بانے اچھا سی کر ہے وہ سینا نہیں. گھڑی کی پٹا بانے سی کر ہے وہ سب نہیں. ڈریس قمیص, لنگی, جبہ, چڈی, پیجامہ, ٹراؤزر. باقی شال سی کر ہے فلاں ہے یہ سب نہیں. عرفات میں مزدلفہ میں سوتے وقت خیال نہیں سو سر کے اوپر کپڑا آ جاتا, مردوں کو اٹھتے ہی فوراً نکال ڈالنا. انہوں کو اوڑھنا نہیں, اوڑھ کو سوئے تو پھر ایک بکرا کاٹنا. سر کھلا رہنا مرد کا. احرام کے پورے حالت میں سر کھلا رہنا مرد کا, سر نہیں ڈھانکنا. معلوم نہیں سوتے وقت ایسا ہو گیا معاف. کہیں سردی زیادہ ہے کمبل اوڑھ لے سکتے, احرام سب ہے نا اس کے اوپر کمبل اور ایک کمبل اوڑھ لے سکتے, کتنے کپڑے پہن لے سکتے, لیکن سر کھلا رہنا بس اتنا ہی ہے نا, سر کھلا. عورت کا ہاتھ بھی کھلا, چہرہ بھی کھلا. عورت دیکھتی ہے کون بھی مجھے دیکھتا ہے گرا لے گی, اس کے بعد اٹھا لے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسا ایک لاتے لیڈیز یہاں لٹکتے رہتا, چہرہ یہاں ہے یہاں لٹک, وہ سب نہیں ہے. چہرے کو لگانا نہیں, کپڑا اچھا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے موقع پر رہتے, مرد گزرتے چہرہ گرا لیتے کپڑا, انہوں کے بعد کھول ڈالتے. اس کا الگ سے بنانا کیا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں. نہیں, کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے, کچھ بھی نہیں رکھنا. جو دعا چاہے آپ اردو میں, عربی میں, انگریزی میں کرتے رہیے. آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا میں 6 کیا کی 7 کیا کی, 6 یقین ہے نا اور ایک کر لو. اس کا کنکر رکھنا, تسبیح رکھنا, ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے. چاہے تو آپ انگلی سے اشارہ گن لیجیے, کوئی بات نہیں, انگلی سے گنیے. اگر 6-7 اس کا من کا رکھ لے تو ٹھیک ہے. بعض لوگ دانا گراتے, بہت خطرناک چیز ہو, نہیں کرنا چاہیے. آتے نہیں 10, 11, 12 کمپلسری. پہلے شیطان کو پارتے, بڑے شیطان کو ایک بار, پہلا 10, 11 تاریخ کو 3, 12 تاریخ کو 3 شیطان کو, 13 تاریخ کو تو پھر 3 شیطان کو. 70 کنکریاں پورے ہوتے. 10, 11, 12, 13. 13 کو نہیں 21 کم ہو جاتے. جی ہاں, 12 کو بھی چاہیں تو مکے کو واپس ہو جا سکتے ہیں. مکے میں کچھ کچرا گچرا ہے اٹھا کر کہیں ڈال سکتے ہیں نا, اس میں کیا ہے صاف کرنے کے مقصد سے. لیکن جو چیز گری پڑی ہے نہیں اٹھانا. اٹھا لیے, کوئی گھڑی گری ہے, کچھ بھی ہے, لے جا کر جمع کر دینا ایک جگہ, وہ ہے وہاں لقطہ بولتے ہیں اس کو, وہاں لے جا کر دے دینا. آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے وہاں جا کر پوچھے تو ملتی ہے. جو لوگ ویل چیئر چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہے, وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں, تو لہٰذا ان کے لیے ساری سہولتیں رکھیں. کوئی بھی چیز مکے کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھانا, دینے کی نیت سے اٹھانا, جمع کرنے کی نیت سے اٹھانا, سوائے اٹھا کر رکھنے کی نیت سے نہیں. جو طواف افاضہ کرتے اس وقت سعی بھی کرنا, تمتع کرنے والے حج تمتع جو کرتے جس وقت طواف افاضہ کرتے نا اس وقت سعی کرنا.
طواف کرتے ہیں تو اس وقت اگر ہو گیا میں نے کہا کہ 2 طواف کرے، 7 بار چکر کرنا ہے، 2 کریں وضو ٹوٹ گیا، جا کر وضو کر کے آ کے کر لیں، کیا بھی فرق نہیں۔ نماز کھڑی ہوگی تو بھی، نماز کھڑی ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا تو بھی 2 ہو گئے نا، ابھی 5 کرنا۔ میں بولا نماز ہو گئی تو بھی، وضو ٹوٹ گیا تو بھی، کہاں کتنا چھوڑے، باقی کا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آسانی رکھا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ صاحب نہیں، یہ 1 منٹ کو گیس نکل، ویسا ہی کر لینا طواف، اللہ معاف کرنے والا۔ جو کنٹرول کر سکتے جا کر اور ایک بار وضو کر لگا کر سکتے الحمدللہ، نہیں ایک بار کرے تو آتے آتے ہو جاتا، وضو کر لگا ہے آدھے اس طرح پھر گئے، پھر گیس پرابلم ہے، ایسے لوگوں کو اسی پرابلم کے ساتھ طواف کر لیں گے، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت آسان رکھا ہے دین۔ اب وہاں آپ حجر اسود کا بوسہ لینا آسانی ہے تو بوسہ لینا، جا کر گر کر ڈھکیل کر نہیں بوسہ لینا۔ وہ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا پتھر کون کون چومے، کون کون بوسہ دیے۔ مجبوری نہیں رہ سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، آ کر لوگ ڈھکلتے کیا کیا ہوتا۔ میں گیا نا 2002 میں، ایک نزدیک تک جا کر آنا پڑا واپس، ایک دم قریب پہنچ گئے، لیکن اتنا ڈھکلے لوگ بھیڑ دور چلے گئے۔ یہ ایک بار ہاتھ لگانے کا بھی موقع ملا نہیں، بوسہ دینے کا بھی موقع ملا نہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ جانتا نیتوں کو ہمارے، لہذا اس کا خیال کریں۔ آگے کا دروازہ جو ہے اس کا جو انویٹیشن صاحب گھر میں رکھنا نہیں رکھنا چاہیے۔ کعبے کی کوئی بھی چیز، کعبے کا پردے کا ٹکڑا ہو اور کعبے کے دروازے کی نقل ہو، یہ سب لا کے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کعبے کا دروازہ کعبے کو فٹ رہا تو ہی اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، لہذا وہیں اس کی سب نقل لا کے رکھنا مسجدوں میں اور گھروں میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ صاحب ایک رکن یمانی ہے، وہاں بھی پردہ کھول کر رکھے ہیں، اس کو موقع ملا تو خالی ایسا ہاتھ لگا لینا، اسے بوسہ دینا نہیں۔ حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو بوسہ دیں گے، رکن یمانی کو خالی ایسا پوچھ لینا، سینے گنے ملنے کا نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا۔ کعبہ کا ایک طرف کیا ہے، ایک یو ٹائپ کی ایک دیوار ہے، اسے بولتے ہیں حجر۔ حجر کا مطلب یہ کہ صاحب وہاں اتنا جگہ کم پڑ گئی، مکے کے لوگ نہیں بنا سکے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اب تک بھی ویسا ہی ہو۔ وہ بیچ میں ایک دروازہ رکھیں، دروازہ بولے تو اندر آنے کے واسطے پیسیج رکھیں، اس کے اندر جا کر نماز پڑھے تو کعبے کے اندر نماز پڑھے جیسا۔ تو کوشش کرنا اگر مل گئی، تقریباً 5 ہاتھ، وہ تو 10 ہاتھ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے 5 ہاتھ ہی اصلی جگہ ہے، تو اس میں ہو سکے تو حجر میں جا کر نماز پڑھنا۔ لیکن کوئی آدمی شارٹ کٹ میں نکلنا چاہتا ہے کہ صاحب ادھر سے، اس کا طواف نہیں ہوتا، اس کے باہر سے طواف کرنا۔ مدینے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، وہاں سے ممبر تک ایک ہرے کارپیٹ بچھا کو رکھیں، وہ جنت کا ایک ٹکڑا، وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہو سکے تو، روضۃ من ریاض الجنہ، تو کوشش کرنا، کوشش کر کے نماز پڑھ لے آ جانا اٹھ کے۔ بعض لوگ اتنے خراب ہوتے بیٹھ کر 1-2 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہتے نماز پڑھ کر، چھوڑتے نہیں دوسروں کو جگہ، یہ سب ظلم ہے۔ ہمارا کام کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، دوسرے بھائی کو موقع دینا، وہ کرنا۔ عورتوں کے واسطے زیارت کے واسطے الگ ٹائم ہے، مردوں کے واسطے الگ ٹائم ہے قبر شریف کی زیارت کرنے۔ تو عورتوں کو جب الاؤ ہوتا ہے اس وقت جینٹس کو الاؤ نہیں ہے۔ مسجد قبرستان جو ہے مدینے کا جنت البقیع، اس میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں، مردوں کو اجازت ہے، جا سکتے ہیں۔ وہاں جاتے وقت بھی جو دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، وہی دعا پڑھنے کی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کی امہات المومنین کی بہت سارے صحابہ صحابیات کی قبریں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف بھی ذرا دور ہے وہاں سے۔
یہ ایک عورت اپنے ساس سسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتی کیا؟ کر سکتے، انہیں کر رہنا. عورت اگر حج کری ہے ساس کی طرف سے کر سکتی ہے، سسرے کی طرف سے کر سکتی ہے، رشتہ ہی نہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتی ہے، لیکن محرم ہونا ضروری ہے عورت کے ساتھ، اس کا خیال کرنا. محلے کے ایک آدمی تم نہ دیکھے ماشاءاللہ دیندار ہیں، انہوں بولے میری طرف سے حج کرو نا بیٹی. ہاں جانے تیار، تمہیں حج کر کو ہی تمہارے ساتھ محرم ہی جا سکتے. حدیث میں جو آیا ہے یہ ایسا ہے کہ صاحب جیسے کعبہ ہے اس کے سیدھا بیت المعمور ہے، عرش اس کے پار ہے کیا؟ مجھے حدیث یاد نہیں ہے. بیت المعمور ابراہیم علیہ السلام بنائے نا اللہ تعالیٰ، ویسا ہی گھر 7ویں آسمان کو پر ان کو بنا کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام گویا وہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک دن کو 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری قیامت تک آتی نہیں. وہ بیت المعمور کا ذکر ہے. کعبہ برابر، کعبے کو برابر عرش ہے ایسا مجھے یاد نہیں ہے کوئی حدیث. بیت المعمور اس کے اوپر ہے. بہرحال حج کی باتیں بہت ہوئی، دعائیں یاد کرنا چاہیے، حج کے احکام. فون نمبر یاد رکھ لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج کو گئے، وہ جا کر حجر اسود کو بوسہ دے ڈالے، یعنی ہاتھ رکھ کر چوم لیے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں حجر اسود میں عطر لا کو لگاتے، خوشبو کرتے، بہت لوگ لگاتے. اب ان کے ہاتھ میں بھی عطر لگ گیا ہو. اب حاجی سب بول ڈالے وہاں کے کون کے ایک مولوی صاحب، تمہیں کائے کو عطر لگائے، ایک بکرا کاٹنا، تمہیں ایک بکرا کاٹنا، تمہاری بیوی ایک بکرا کاٹنا. اب وہ پریشان ہو کے وہاں سے فون کرے کہ صاحب ایسا بولتے میں ایک بکرا کاٹنا میری بھی. وہ بولا بھائی عطر تمہیں لگائے نہیں، وہ لگا تھا وہ تمہارے ہاتھ کو لگ گیا تو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ ایک آدمی حج کو جاتا ہے، عطر کی شیشی لے کر بیچ سکتا وہاں لے جا کے، عطر خوشبو ہی نہ ہے اٹھا کر لے جا سکتا، بیچ سکتا. حج کے دن میں نہیں کر سکتے. انڈیا سے جاتے کیا یہاں سے کیا کیا چیزیں سستے لے جا کو مکے میں بیچ سکتے، مکے میں کیا کیا چیزیں سستے کو لا کو انڈیا میں بیچ سکتے، جائز. حج کی نیت ہے، بے پر بھی سائڈ میں کر سکتے، قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے دنوں میں تمہیں حج کے ساتھ سفر میں بے پر بھی کر سکتے بول کر ہے، تو جائز ہے. تو لہذا کوشش کریں. وہاں ہمارے ایک عالم صاحب ہیں دکتور وسیع اللہ، وہ روزانہ درس دیتے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کریں آپ. لیکن بہت بھیڑ رہتی ہے، لیکن ایمرجنسی کسی کا بھی فون رکھیں، فون رکھ کے ان سے بات کریں، بھائی ایسا ہو گیا کیا کرنا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ایمرجنسی فون رکھ کے مسئلہ معلوم کیجئے. اپنے جو محلے کے معتبر مولوی صاحب ہوں گے ان کو فون کر کے پوچھ لیجئے اور ان کو بتا دیجئے صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی مشکل ہو تو میں فون کروں گا، آپ جواب دیجئے، وہ بہتر ہے تاکہ بڑی غلطی نہ ہو. 8 بج گئے، 8 بجے اذان ہے، 8:15 بجے نماز ہے. جن کا وضو ہے الحمدللہ، جن کا وضو نہیں ہے وضو کر کے وہ نماز کی تیاری کریں. کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں حج کو جانے سے پہلے، اور اس کے علاوہ بھی آ کر بھی پوچھ سکتے ہیں. میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، 81 245 245 75 81 245 245 75. انگریزی میں حج کی کتاب ہے، اردو میں حج گائیڈ ہے، وہ آپ لے کر جا سکتے ہیں، فری لے جا کر دیکھتے رہیں. کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ آ کے پوچھ سکتے ہیں، لیڈیز بھی پوچھ سکتے ہیں، جینٹس بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کے لیے بالکل اجازت ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریں، سینٹر کے لیے بھی دعا کریں، سینٹر کو آباد کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج کو قبول فرمائے، حج مبرور بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.